دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دل دلا دینے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایئرپورٹ پر معمولی جھگڑا کس طرح ایک بڑے ہنگامے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر کیا ہوا جب ایک ماں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور اس کے بیٹوں نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی؟ اور کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں پولیس افسر ایک نوجوان کو زمین پر لٹا کر اس کے سر پر لاتیں مار رہا ہے؟ آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جھگڑے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، پولیس اور متاثرہ خاندان کا کیا کہنا ہے، اور عوامی رد عمل کس طرح کا رہا۔ کیا واقعی پولیس کا رویہ درست تھا؟ اور کیا محمد فہیر اور عماد کا غصہ جائز تھا؟ کیا اس واقعے کے بعد انصاف ہو سکے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور اس کہانی کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے کہانی مانچسٹر ایئرپورٹ کے ہنگامے کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ We've been analysing footage shared on social media showing the incident where a police officer appears to Correspondent Tom Parmenter includes footage showing the moment the man is kicked in the head, which you may find distressing. We're not going to put us for this anymore. What do we want? منگل کی شام 23 جولائی 2024 عماد اور فہیر اور ان کے دو کزن مانچسٹر ایئرپورٹ پر اپنی ماں کو لینے آئے تھے جو قطر کی فلائٹ سے آ رہی تھی۔ ان کی ماں پہلے ناڑ کوٹلی آزاد کشمیر میں تھی جہاں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھی۔ عماد اور فہیر برٹش بورن ہیں۔ دوران پرواز ان کی والدہ کا ایک مسافر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ جب فلائٹ مانچسٹر ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 پر لینڈ کرتی ہے تو یہ جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق فہیر اور عماد اپنی والدہ کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس شخص کا سامنا کیا جس نے مبینہ طور پر ان کی والدہ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا اور ان پر سامان کی ٹرالی دھکیلی تھی۔ یہ سب کچھ ایئرپورٹ کے سیکیورٹی افسران کے سامنے ہوتا ہے جو اس صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گریٹر مانچسٹر پولیس GMP کے افسران وہاں پہنچے اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران صورتحال مزید بگڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز سامنے آئی جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس افسر فہیر کو زمین پر لٹا کر اس کے سر پر لاتیں مار رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ وہ افسر نے فہیر پر ٹی-شرٹ تان رکھی ہے اور ایک عورت چلا رہی ہے کہ رکو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس جھگڑے میں 3 افسران پر حملہ کیا گیا جن میں ایک خاتون افسر کی ناک بھی ٹوٹ گئی۔ 4 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا جن پر شور شرابہ اور پولیس پر حملے کا الزام لگایا گیا۔ ان گرفتار شدہ افراد کی عمریں 19، 25، 28 اور 31 سال تھی۔ فہیر کے وکیل احمد یعقوب نے کہا کہ اس واقعے نے خاندان کو بہت صدمہ پہنچایا ہے۔ فہیر کی طبی حالت خراب ہو گئی اور CT سکین میں ان کے دماغ پر سسٹ کا پتہ چلا، حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سسٹ واقعے سے پہلے موجود تھی یا اس کی وجہ سے بنی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج ہوا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو کر شیم آن یو یعنی شرم کرو کے نعرے لگا رہے تھے۔ دوسرا احتجاج مانچسٹر شہر کے مرکز میں ہوا جہاں لوگوں نے پولیس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا۔ آزاد پولیس کنٹیکٹ آفس IOPC نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کی۔ IOPC کے ریجنل ڈائریکٹر کیتھرین نے کہا کہ یہ ایک مضبوط تحقیقات ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں GMP سے مزید ریفر موصول ہوئے ہیں جن میں ایک افسر کی طاقت کے استعمال اور دوسرے افسر کی سپرے کے استعمال کے بارے میں بھی تحقیقات ہوں گی۔ فہیر کے وکیل احمد یعقوب نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کو انصاف ملے اور ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔
انہوں نے کہا کہ ان کا خاندان ایک محنتی خاندان ہے اور ان کے کچھ افراد خود بھی پولیس افسر ہیں، اس لیے وہ اس واقعے سے خاص طور پر صدمے میں ہیں۔ وزیراعظم سٹارمر نے کہا کہ انہیں عوام کی تشویشات کا احساس ہے اور افسر کی معطلی کے بعد اب ایک عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ یوٹ کوپر نے بھی ویڈیو کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس واچ ڈاگ کو فوری طور پر اور مکمل طریقے سے تحقیقات کرنی چاہیے۔ مانچسٹر شہر کے مرکز میں دوسرے احتجاج میں لوگوں نے اینٹی پولیس جذبات کا اظہار کیا۔ شہر کی کچھ ٹرام سروس بھی متاثر ہوئی کیونکہ کچھ مظاہرین نے پٹریوں پر قبضہ کر لیا۔ مانچسٹر کے میئر اینڈی نے کہا کہ انہوں نے مکمل ویڈیو دیکھی ہے اور صورتحال بہت پیچیدہ اور تیز تھی۔ نئے منتخب شدہ ایم پی پال واک نے کہا کہ انہوں نے متاثرہ خاندان سے بات کی ہے اور ان کا بنیادی مقصد اپنے خاندان کے افراد کی صحت اور بہبود ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور وہ تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ جی ایم پی فاؤنڈیشن نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ سب کی کہانی سنی جا سکے اور سیاق و سباق فراہم کیا جائے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہونے والے اس ہنگامے کا، جس نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں ہمیشہ قانون اور انصاف پر اعتماد کرنا چاہیے۔ غصے میں کیے گئے فیصلے نہ صرف ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ ہمارے پیاروں کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں۔ پولیس کا کام ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے، لیکن جب یہی ادارے اپنی حدود سے تجاویز کرتے ہیں تو ہمیں مل کر آواز اٹھانی چاہیے اور انصاف کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں معاشرتی سطح پر نسل پرستی اور نفرت انگیز رویے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ویڈیو دیکھ سکیں، آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لہذا نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں۔